دوست اٹھو کہ تمہارے سارے درد ختم ہو گئے. مجھے تمہارا زیادہ راہ کم دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا تمہیں چند جمعے مزید یہاں رکنا پڑے گا. شاید تمہارے دوست تمہارے لیے کچھ بھیج دیں. میں چلتا ہوں تاکہ سلطان دین و دنیا سے تمہارے لیے اجازت نامہ طلب کروں. اگر تمہارے عزیز و اقارب کی طرف سے کچھ نہ آیا تو شب جمعہ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تاکہ شاید تمہارے لیے خدا سے رحمت و مغفرت طلب کریں. مولا فرماتے ہیں جب انسان کی لاش قبر میں اتاری جائے گی، اس کے عزیز دوست، رشتہ داران، اولاد، بیویاں سب اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تب خدا کی آواز آئے گی، اے میرے بندے کہاں گئے تیرے دوست، تیرے رشتہ دار جن کی محبت میں تو گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور میری نماز کا وقت گزر جاتا تھا. ابھی تک تو کوئی خبر نہیں. میرے خیال ہے میرے گھر والے مجھے بھلا بیٹھے ہیں. مجھے پرندے کی صورت میں اپنے گھر جانا چاہیے. شاید میرے گھر والے اس شب جمعہ میرے لیے کچھ بھیجیں. السلام علیکم دوست. وعلیکم السلام. یہ سیف کہاں سے آئے؟ ایک بندہ خدا یہاں سے گزر رہا تھا، جب تمہاری قبر پر پہنچا تو تمہارے لیے فاتح پڑھی، اور یہ سیب اسی سلے میں ہے جو دیکھ رہے ہو. خدا اس پر رحم کرے کہ بر وقت آیا ہے. اب سمجھا کہ دنیا میں ہمارے اعمال مرنے والوں کے لیے کس قدر مؤثر اور مشکل کشا ہوتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے. میرے دوست، ایک خبر تمہارے لیے ہے، سنو گے تو خوشی سے پھولے نہیں سماؤ گے. مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سفارش پر اور چند امام زادے و بزرگ ہستیاں کہ جن کے لیے تم نماز شب میں دعا کیا کرتے تھے یا ان کے مزار پر جا کر فاتح خوانی کرتے تھے، انہیں معلوم ہوا ہے کہ تمہیں سفر آخرت درپیش جس کا سامنا سب کرتے ہیں، تو ان حساس لمحات میں چاہتے ہیں کہ وہ تم سے ملنے آئیں. میرے خدا، میں اس قابل نہیں تھا. میں اور یہ سعادت. میرے دوست، خود کو سفر کے لیے آمادہ کرو. تمہیں مزید زیادہ راہ کی ضرورت ہے. میں دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا. اگرچہ وہ میرے نام سے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن میں ان کی خیر خواہیوں سے مایوس ہوں. اور اب میرے جانے سے سوائے میرے غم و غصے میں اضافے کے کچھ حاصل نہ ہوگا. میں تم سے پہلے چوتھی منزل کے لیے روانہ ہوتا ہوں. تم بھی میرے بعد چل پڑنا. چوتھی منزل پر ہم ایک دوسرے سے ملیں گے. لیکن دوست، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ رہوں. دنیا میں یہ 3 سال میں تمہارے ہمراہ نہ تھا. یہ تمہاری اپنی کوتاہی ہے. اب خود سزا کے لیے تیار رہو. اے خدا، میری مدد فرما.
بہت ڈر لگ رہا ہے. کاش کوئی رفیق ہوتا جو اس وقت میرے ساتھ رہتا. خدا کا شکر، بالآخر کوئی تو نظر آیا. یہی سے اپنا ہی بندہ لگتا ہے. تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا. تمہارے گلے سے پانی نیچے نہیں اترنے دوں گا. سام علیکم. تم کہاں جا رہے ہو؟ جہاں بھی تم جاؤ. اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام جہالت ہے اور میرا کام فتنہ و فساد پھیلانا ہے. میں تم سے مخاطب ہوں. تم سے کہہ رہا ہوں. مجھے پیاس لگی ہے. یہاں نزدیک میں پانی ہوگا؟ پتہ نہیں. تو پھر تمہیں کیا پتا ہے؟ بس اتنا پتا ہے کہ ابتدائی عمر سے ہی سائے کی طرح تمہارے ہمراہ. کبھی تم سے جدا نہیں ہوا تھا، مگر یہ کہ خداوند تمہیں توفیق دیتا کہ مجھ سے جدائی اختیار کر لیتے. عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں. خدایا مجھ پر رحم فرما. کس قدر آہستہ چل رہے ہو تم. چلو. اگر راستے کے درمیان میں چلو گے تو یہ سب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. حالانکہ نیچے کا راستہ ہموار ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہاڑی پر سے جاؤں. تمہاری سوچ بالکل ٹھیک ہے. یہاں نیچے کی ہوا خوشگوار ہے. اپنی بلندی سے اطراف کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، چلو چلیں. بدبخت نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ حال اس لیے کہ زمانے میں بہت اونچا جا رہا تھا. نہیں جانتا کہ کیا مصیبت اس پہ چھوٹنے والی ہے. ملون، اس بلند پہاڑی کی کیا منظر کشی کی تھی. کاش میں نیچے ہی چلتا رہتا. جو کوئی بھی تکبر کرتا ہے خدا اسے پستی میں دھکیل دیتا ہے. جو بھی برتری چاہتا ہے خدا اس کی ناک کو خاک ذلت پر رگڑواتا ہے. تم نے یہ سب پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، لہذا تم بلاؤں کے حقدار ہو. بہتر ہے کہ نیچے ہی سے جائیں. اے دوست، کہاں ہو؟ میرا یہ حال دیکھو. اب جب کہ تمہارا رشتہ دنیا سے منقطع ہو چکا ہے، تمہارا یہ ہاتھی تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟
الحمدللہ میرے بدن کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راستے میں تم پر کیا گزری؟ الحمدللہ اگر کوئی سختی تھی بھی تو آپ کو دیکھ کر دور ہو گئی، لیکن کچھ لوگ مجھ سے پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کی جہالتوں نے انہیں روکے رکھا ہے. حالانکہ میری جہالت نے مجھے کافی ورغلایا تھا، لیکن میں نے خدا کے فضل سے اس کی باتوں پر کان نہیں دھرے اور وہ مجھ سے پیچھے رہ گیا. انشاءاللہ اب وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا. افسوس کہ وہ ہمارا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں اور اگلی منزلوں پر شاید ہم سے جنگ کریں. ہم بغیر اسلحے کے ان سے کیسے لڑیں گے؟ اگر ہم نے دنیا میں اسلحہ تیار کیا ہوگا تو یقیناً اگلی منزلوں میں ہمارے سپرد کیے جائیں گے، لیکن اگر اسلحہ تیار کیا ہوا نہ ہو تو پھر معلوم نہیں ہم پہ کیا آفت گزرے گی. الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين. چلو کچھ دیر ہم آرام کر لیں، صبح سویرے ہمیں روانہ ہونا. یہ محبت کرنے والوں کا شہر ہے اور وہ افراد جو اہل بیت کی محبت میں جنت کے مستحق قرار پائے ہیں یہاں ٹھہرتے ہیں. علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جسے کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یقیناً جہالت دوبارہ میرے تعاقب میں آئے گا. مجھے ہوشیار رہنا ہوگا کہیں دوبارہ اس کے فریب میں نہ آ جاؤں. ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ اس طرف سے جانا ہے. لوٹا آجا. اس وقت میری عافیت اس کی مخالفت میں پوشیدہ ہے. میں سیدھے راستے سے جاؤں گا. یہ میری باتوں پر کان کیوں نہیں دھرتا؟ لوٹا. خدا کی لعنت ہو تجھ پر، میری بات کیوں نہیں سنتا؟ آبادی یہ چوتھی منزل معلوم ہوتی ہے. دوست نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے یہیں ملے گا. مجھے جلدی کرنا ہوگی.